تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا عبد المنان سلفی صاحب، جو کہ جامعہ سراج العلوم نیپال کے وکیل بھی ہیں اور اسی طرح ماہنامہ السراج کے ایڈیٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، معروف عالم دین ہیں، تو وہ اپنے صدارتی کلمات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری عفت ماؤں اور بہنوں، مرکز دعوت الجالیات کویت کے اس ماہانہ پروگرام میں مجھے ایک بار پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں اس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات سے گفتگو کا اور آپ حضرات کے روبرو ہو کر کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع انہوں نے فراہم کیا۔ حضرات، میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس دعوتی پروگرام کے منتظمین کو، جنہوں نے برسہ برس سے کویت کی سرزمین میں اردو اور ہندی جاننے والوں کے لیے اس قسم کے دعوتی پروگراموں کا اہتمام کر رکھا ہے۔ کم از کم 22 سال سے میرا کویت میں آنا جانا ہے اور تقریباً ہر سال میں کویت آنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں بھی مستفید کی حیثیت سے شرکت کروں۔ الحمدللہ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دعوت کا کام کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور نیک عمل کرے اور اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تینوں خوبیاں آپ تمام حضرات کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آپ دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، دعوتی پروگراموں کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان لوگوں تک اسلام کی باتیں پہنچا رہے ہیں جو اسلام کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں یا اسلام کے احکام سے نابلد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں اس مناسبت سے بطور خاص اپنے بزرگ فضیلت الشیخ جناب عارف جاوید محمدی صاحب اور فضیلت الشیخ دکتور الحافظ محمد اسحاق زاہد المدنی صاحب اور فضیلت الشیخ عبد الخالق مدنی حفظہ اللہ، ان تمام حضرات کا خصوصیت کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اور ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہاں اس پروگرام میں جس کی صدارت کا قرعہ پتہ نہیں کس بنیاد پر مجھ بے علم اور بے عمل کے نام نکلا ہے، دو بڑی اہم تقریریں ہوئی ہیں، دو اہم دروس ہوئے ہیں۔ پہلا درس موقع کی مناسبت سے
فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد الخالق صاحب مدنی حفظہ اللہ کا اسراء اور معراج کے تعلق سے ہوا ہے۔ اسراء اور معراج یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے معجزاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں مکہ مکرمہ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک کا سفر کرایا، ایک سواری کے ذریعے سے جس کا نام براق حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مولانا نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ طور پر استقبال کیا گیا۔ آپ نے اس موقع پر بہت ساری اور چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا، سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا۔ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے تذکرے میں سدرۃ المنتہا کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے دروس اور بہت سارے اسباق اس کے اندر پنہاں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اہم گوشوں پر نظر رکھی جائے، اور موجودہ حالات میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں ان واقعات کو امت کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے بھی پیش کیا جائے، اور بتایا جائے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ رجب کے اسی مہینے میں 27 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ یہ قول بھی ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان 27 رجب کو شب معراج کے طور پر جانتے بھی۔ بہرحال اسی مناسبت سے مولانا عبد الخالق سلفی مدنی حفظہ اللہ نے آج یہاں معراج کے تعلق سے گفتگو فرمائی، اور معراج کے بعض واقعات کو اجمالاً یہاں پر پیش کیا، اس لیے کہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا۔ میں آپ سے اس تعلق سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کے ان محترم مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں بطور تنبیہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ آج رجب کے اس مہینے میں بھی بدعات کا سلسلہ بڑے زور و شور کے ساتھ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے درمیان جاری و ساری رہتا ہے۔ یہی 27 رجب جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، شب معراج کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، اس رات میں باقاعدہ شب بیداریاں کی جاتی ہیں، خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 رجب کی تاریخ، 27 رجب کی رات یہ بار بار آئی ہے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں 27 رجب کی تاریخ بار بار آتی رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں، اسی طریقے سے تابعین کے زمانے میں، اتباع تابعین کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے ائمہ محدثین کے زمانے میں اور سلف کے ادوار میں کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 27 رجب کی تاریخ کو شب معراج کے طور پر منایا گیا ہو اور اس رات کے اندر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اس رات میں بطور خاص خصوصی عبادات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ چیز شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی رجب کے مہینے میں ایک خاص بدعت کا اہتمام یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ہاں کیا جاتا ہے کہ رجب کی 21 تاریخ کو ایک مخصوص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس تعلق سے مولانا شہاب الدین مدنی صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اسی حال میں اس موضوع پر بہت اچھا خطاب کیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ صلاۃ الرغائب جس کیفیت کے ساتھ ہو، جس انداز میں اور جن فضیلتوں کا ذکر کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ رجب کے اس مہینے کو محترم جانیں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں کسی خاص عبادت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اور آپ کی سیرت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا موضوع جو بڑا سلگتا ہوا اور بڑا حساس موضوع تھا، جس پر مولانا شہاب الدین مدنی صاحب حفظہ اللہ نے روشنی ڈالی ہے، شراب نوشی انسانیت کے لیے ناسور۔ یہ بہت اہم موضوع تھا، اور اس سماجی مسئلے پر کتاب و سنت کی روشنی میں مولانا نے بھرپور گفتگو کی۔ بدقسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ مسلمانوں کا یا تو بہت اونچا طبقہ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ تصور کرتا ہے وہ، اور اسی طریقے سے ہمارے سماج کا وہ نچلا طبقہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، یہ دونوں طبقے بدقسمتی سے شراب اور منشیات کی لت میں مبتلا ہے۔ اونچے لوگ، بڑے لوگ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے شراب نوشی یا اسی طریقے سے اس تعلق سے منشیات کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں، چاہے ان کا تعلق سیال چیزوں سے ہو، یا ان کا تعلق ٹیبلٹ سے ہو، یا ان کا تعلق افیون سے ہو، یا ان کا تعلق چرس سے ہو، یا کوکین سے ہو، یا ہیروئن سے ہو، ڈرگز کی جتنی قسمیں ہیں ان قسموں سے وہ شغل رکھ کر کے اپنی صحت کو بھی اور اپنی عاقبت کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج کا جو دبا اور کچلا نچلا طبقہ ہے، مزدور طبقہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ اپنے غم کو بھولنے کے لیے اور اپنے درد کا مداوا اور علاج تلاش کرنے کے لیے بسا اوقات انہی ڈرگز کا سہارا لیتا ہے، شراب کا سہارا لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہلک اور خطرناک بیماری کی تشخیص کریں اور اس کو سمجھ کر کے اپنے سماج سے اس کو ختم کرنے کی ہم اپنے طور سے کوشش کریں۔ تو مولانا نے اس موضوع پر بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور سب سے آخر میں ہمارے فاضل دوست اور اس پروگرام کے روح رواں جناب ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد مدنی صاحب نے آپ کے سوالوں کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا، خاص طور سے اپنے ان علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی بیانات سے، اپنے قیمتی دروس سے اور اپنے قیمتی علم سے آپ حضرات نے ہم سب کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز
آپ کے اس دعوتی پروگرام کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور یہ زیادہ سے زیادہ بارآور اور ثمربار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔